احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، لازمی ہے کہ انسان جس کی بندگی کرتا ہو، جس رب کے سامنے سجدہ کرتا ہو، اس رب کو جانتا بھی ہو، اس کا تعارف، اس کی صفات ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے معبود کو جانے اور اس سے امید رکھے، اسی پر بھروسہ کرے اور اپنی مصیبتوں میں اسی کو پکارے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جب اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو اس کی صفات میں، اس کی توحید میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور توحید کا اصول ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جد لہ ولا ند لہ، نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کی مثال کوئی ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی وارث بن سکتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وہ ابد سے لے کر ازل تک ہے، وہ الصمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور قرآن میں جا بجا مقامات پر وہ اپنا تعارف انسان کو دیتا ہے۔ انہی تعارف میں سے، انہی مقامات میں سے 6 مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ 6 مقام، ان کی بنیاد رب نے پیار اور محبت کے اوپر رکھی۔ یہ 6 مقام انسان اور اللہ کے درمیان جو محبت ہے، جو تعلق ہے، جو الفت ہے، اس کو بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور وہ پہلا حصہ وہ یہ ہے کہ کفا باللہ ولیہ، لوگوں یاروں کی یاریاں مارتی ہیں، بیلی بیلیاں نبھاتے ہیں، اور بڑی بڑی دوستیاں دنیا میں نبھائی جاتی ہیں، لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بڑے بڑے دوست اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کفا باللہ ولیہ، رب کے ساتھ دوستی لگانا کہ سب دوستوں سے بڑھ کر وہ اعلیٰ ترین دوست ہے، دوستی کے لائق، بھروسے کے لائق۔ اگر آپ کوئی اپنا راز کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تو میرا بھائی اگر آپ دنیا کے نمرود، فرعون، حامان اور قارون سے لڑنا چاہتے ہیں تو ابراہیم بنتے ہوئے اپنے رب کو اپنا دوست بنائیے، کہ ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی۔ اپنے رب کے ساتھ جڑیے اور اس کو اپنا دوست بنائیے، کیونکہ کفا باللہ ولیہ، جب سارے سہارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ایک اللہ واحد سہارا نظر آتا ہے۔ اور ولی اسے کہا جاتا ہے جو دل میں ہو، جس کے ساتھ دلی تعلقات ہوں، جس کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں کہ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف کر دی جائیں اور ایک رب کی محبت ایک طرف ہو۔ اس لیے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑیے اور دیکھیے کہ آپ کی محبت میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر توازن نہ ڈولنے پائے۔ جب ایک طرف اللہ ہو، دوسری طرف والدین ہوں، اولاد ہوں، پیار اور محبت کرنے والی بیوی ہو، تجارت ہو، اور ایسے گھر ہوں جن سے انسان نے جی جان لگا کر جن کی تعمیر کی ہو، اور ایک طرف محبت ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کے رستے میں جہاد کی، تو پھر واضح رہنا چاہیے کہ یہ 3 محبتیں دنیا کی 8 محبتوں سے وزنی ہوں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوستی جب لگانی ہے تو دنیا کے سارے تعلقات کو بسا اوقات قربان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دوستی وہ دوستی ہے کہ جس میں آپ کا یہ دوست، آپ کا یہ رب بنا کہے آپ کے درد کو جانتا ہے، آپ اس کو نہ بھی بتائیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، کائنات کا کوئی ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اور کائنات کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، مادی ہیں، غیر مادی ہیں، سارے اس کا لشکر ہیں، وہ جسے چاہے جیسے مرضی چلائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، آپ دنیا کو اپنے دل کے حالات کھول کھول کر بیان کرتے رہیں،
لیکن وہ دوست ایسا دوست ہے کہ اسے کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یاد رکھ کہ تیرے دل کا حال جاننے کے لیے بھی رب کافی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ جملہ سنتے ہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میرا بھائی دیکھیے کہ اللہ کہاں کہاں ہمیں کافی ہے اور ہم کہاں کہاں اپنے رب کو اپنے لیے کافی سمجھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا ہمارے دکھ درد کو نہیں سمجھتی، اور اسی لیے ہم نے محاورے بنائے کہ راہ پیا جانے واہ پیا جانے۔ میرا بھائی رب جو ہے وہ آپ کی کیفیات کو سمجھتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب ہمیں علم ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے دل میں پریشانی آتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، ہم آپ کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ میرا بھائی اپنے رب کو اپنا دوست بنائیے، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ چلیے، تو دیکھیے وہ آپ کے دکھ درد کو جانتا بھی ہے، اور پھر اس سے نکلنے کے لیے وہ آپ کے لیے جو راہیں آپ کو مہیا کرے گا۔ رب آپ کو اگلا نقطہ دیتا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ کی پشت پناہی کے لیے رب موجود ہے، آپ کی مدد کے لیے آپ کا رب موجود ہے۔ دنیا بھر کے وکیل اور دنیا بھر کی کورٹس اکٹھی ہو جائیں، آپ کے مقدمے چل جائیں، ایک وقت زمین نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پوری قوم خلاف کھڑی ہے اور ایک اکیلا ابراہیم، پوری قوم نے مقدمہ دائر کر دیا۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جب جواب نہیں آیا تو کہا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، تب رب نے ہی پشت پناہی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اس مقدمے میں سرخرو کیا تھا، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والا بھی وہ دوست، وہ رب، وہ مددگار، وہ دل کے حال کو جاننے والا وہی تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرا بھائی آپ تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی، اس کو پہلے رب سے ٹکر لینی پڑے گی۔ اس کی وجہ پیچھے دیکھیے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی، اس کے خلاف گیا، تو پھر میرا اعلان جنگ ہے ایسے بندے کے خلاف۔ فرمایا کہ جو بندہ من صلی الفجر فی جماعت، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، لوگوں وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ فلا یطلبنکم فی ذمۃ اللہ شیئا، تم میں سے کوئی بندہ اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی خیانت یا دھوکہ نہ کرے، اس کو کوئی تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اللہ کی حفاظت کو چھیڑ رہا ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، دنیا کے بڑے بڑے وکیل ہار جاتے ہیں، لیکن میرا بھائی جب مقدمے ہوں تو پھر رب شیب ابی طالب سے محمد الرسول اللہ کو باحفاظت نکال ہی لیتا ہے۔ اور دنیا وہ منظر بھی دکھاتی ہے کہ رب نے وکالت اپنے بندوں کی اس انداز میں بھی کی ہے کہ ایک اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور پھر اسی محمد الرسول اللہ کے جاں نثار کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ درخت کے نیچے بیٹھے آرام کر رہے ہیں، اور آ کر کہنے والے نے کہا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا میرا اللہ ہی بچائے گا۔ ان کے تعلقات رب کے ساتھ، ہمیں بھی اسی کے ساتھ جڑنا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو میرا بھائی بھروسہ پھر اسی پر کیجئے، وکیل توکل سے ہے، آپ کا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے۔ ہم نے کورٹ میں مقدمہ لڑنا ہو، ہم وکیل لیتے ہیں، ہم اس کی فیسیں بھرتے ہیں، مالک نے کوئی فیس نہیں رکھی، آئیے گڑ گڑائیے، اپنی من کی مراد پائیے، وہ آپ کو وہاں سے نوازے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں۔ چوتھا تعارف رب کا یہ ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، دنیا کے خلاف جو کھڑا ہے رب ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آپ بدی کا جواب بدی سے نہ دیں۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، گالی دی ہے، تانا دیے ہے، وہ آپ کے منہ کو اور آپ کے گریبان کو آ رہا ہے۔ کفا باللہ حسیبا، آپ محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، آپ ان کا کردار اختیار کیجئے، پلٹ کر جواب نہ دیجئے۔ جو پتھر کے جواب میں بھی دعائیں دیتا ہو، اس کی امت کو چاہیے کہ وہ بھی دعا کرنے والی اور بدی کے جواب میں نیکی کرنے والی ہو۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی کا لیول بہت اونچا اور بدی تو گندے لوگ کرتے ہیں۔
اگر کسی نے آپ کو گالی دے دی ہے، آپ نے بھی گالی کا جواب گالی سے دے دیا، تو میرا بھائی اس میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں۔ کفا باللہ حسیبہ، آج جو آپ کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، رب ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور رب نے حساب لیا۔ بہت چھوٹے، بہت ہی چھوٹے سمجھے جانے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے کے اوپر چڑھے، تو اس کا غرور اور تکبر تب بھی نہیں گیا، کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا۔ لیکن رب نے اس کو کیسے ذلیل کیا کہ وہ حساب کرنے کے لیے کافی۔ اور اگلی چیز رب کے تعارف میں یہ ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جب آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی گواہ نہ ہو تو رب آپ کی گواہی کے لیے بھی ہوتا ہے ساتھ، رب آپ کی گواہی بھی دے گا۔ اور رب نے گواہی دی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، تہمت لگی، رب نے دودھ پیتے بچے سے بلوایا۔ مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، رب نے وہاں بھی دودھ پیتے بچے سے بلوایا۔ فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور فرعون کے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے جو اپنے اللہ کو اپنا رب کہتا ہے۔ رب آپ کے لیے گواہ بھی کھڑے کرے گا، آپ کے کردار کی گواہی دینے والے موجود ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، گواہی رب نے دی تھی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، وہ لوگ جو جھوٹی بات لے کر آئے ہیں، اللہ ان کے جھوٹ کا پول کھول رہا ہے۔ عائشہ پاک ہے۔ اور چھٹی چیز جو رب اپنے تعارف میں ہمیں دے رہے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، لوگوں مدد کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ دوسروں کے دروں پہ جانا چھوڑ دو، اپنے رب کے حضور آؤ۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے وہ ذات جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور پھر پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بناتا ہے۔ 313 تھے ایک طرف اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو دعا تھی، اللہ کی قسم دعا کے الفاظ کچھ یہ تھے، اے اللہ اگر آج یہ 313 کا گروہ، اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ہماری مدد کر۔ اتنی گریہ زاری، اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مدد طلب کی۔ اللہ مدد کرتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اس کی پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دعائیں مانگ نہیں رہے ہوتے۔ ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، مدد طلب کرتے رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعائیں مانگو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے میرا بھائی، ہمارے رب کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ اپنے رب کے ساتھ جڑیے، اس کے ساتھ تعلقات مضبوط کیجئے، وہ اپنا تعارف بھی ہمیں کرواتا ہے، وہ اپنی رحمت کا اور اپنی مدد کا یقین بھی دلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق